انسان جب کوئی بھی چیز دیکھتا ہے وہ انسان کی گرفت میں آ جاتی ہے، اس کے بعد انسان اسے بطور اصل استعمال کر کے اس کے اوپر ایک عمارت کھڑی کر لیتا ہے. لیکن یہاں پہلی غلطی تو اس کے مشاہدے میں موجود ہے نا، یعنی وہ کمی بیشی اس کے مشاہدے میں موجود ہے، اس پہ اس نے اسے بطور اصل استعمال کیا اور اس کے اوپر عمارت کھڑی کر دی اور ایک مقدمہ قائم کر دیا. تو یہ تو غلطی بار بار رپیٹ ہوتی رہے گی، وہ گیپ تو پھر وہیں اس کی جڑ میں موجود رہا. پوری انسانیت کی تاریخ یہی ہے، اسی غلطی کی اصلاح. چنانچہ یہ بات اصول میں مان لی گئی ہے، اور بعض فلسفیوں نے دور حاضر میں جب سائنسی علم کی اس پوری تاریخ پر تبصرہ کیا تو بڑی صحیح بات کہی ہے کہ آپ اس طرف سے نہیں رجوع کر سکتے کہ ہم نے آخری چیز دریافت کرنی ہے یا کامل چیز دریافت کرنی ہے. نہیں، جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے ہم اس پہ تنقید کریں گے اور اس طرح بہتر کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. یعنی ہمارے علم میں ایک تدریجی نوعیت کی بہتری آتی ہے. اس میں وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اب حقیقت بن گئی، ان پہ بحث بند ہو گئی ہے، یہ دروازہ اب بند کر دینا چاہیے. ایک وقت آتا ہے مثلا اب دنیا میں کہیں بھی سائنس میں اس پر تحقیق نہیں ہو رہی کہ زمین گول ہے یا چپٹی ہے، یہ تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا. یا یہ کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے یا سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے، یہ بحث بھی کم و بیش بند ہو گئی ہے. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس پچھلے عرصے کے دوران میں بہت سے باب ہیں جو پایہ تکمیل کو پہنچ گئے ہیں. تاہم ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہوتا ہے علم کا جس میں یہی رویہ درست ہوتا ہے کہ پہلے سے موجود تھیری، نظریہ، اس میں بہتری آتی چلی جاتی ہے. وہ بہتری کہاں سے آتی ہے؟ کہیں ہم مشاہدے کی غلطی کو پکڑ لیتے ہیں، کہیں تجربے کی غلطی کو پکڑ لیتے ہیں، کہیں ہم اس تجربے اور مشاہدے کے باہمی تعامل کی غلطی کو پکڑ لیتے ہیں، کہیں اس کی نتیجہ خیزی کے اوپر ہمارے ہاں کوئی سوال پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد نئی تحقیق شروع ہو جاتی ہے. یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس حقیقت کا کوئی ورژن نہیں ہے لیکن حقیقت میں نکھار آتا جا رہا ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی فیکٹ ہے، لیکن موجودہ علم میں کچھ اسٹیبلش ہمارے کنسنسس ہو سکتے ہیں. یہ بات کہنا ٹھیک ہوگی؟ یہ درست ہے. یہ بات اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حتمی ہے، یہ قطعی ہے، یہ یقینی ہے، تو ظاہر ہے کہ اپنی انسانی تحدیدات میں یہ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ دعویٰ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے علم کی اتھا دریافت کر لی، بہت بڑی بات ہے. تو انسان کو اسی لیے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے علم کے معاملے میں عجز کے ساتھ گفتگو کرے، کیونکہ اس کے علم کی کچھ تحدیدات ہیں. قرآن مجید نے جس موقع کے اوپر ایک سوال کا جواب دیا، یہ کہا یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، کیسے آتی ہے، کیا حقیقت ہے اس کی. اس کا ایک جواب دیا ہے، قل الروح من امر ربی. یعنی یہ جواب بجائے خود یہ بتا رہا ہے کہ انسان اس کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن جواب دے دیا گیا ہے. جواب دینے کے بعد تنبیہ کی گئی ہے، وما اوتیتم من علم الا قلیلا. یعنی تمہارے علم کے کچھ حدود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں مطلق علم دے دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو اس وقت مثال کے طور پر ہمارے ہاں جتنا علم پچھلے 2,500-3 ہزار سال سے ترتیب پا چکا ہے، آپ سوشل سائنسز کو نکال دیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت کچھ استقراء کو دخل ہوتا ہے. لیکن آپ نیچرل سائنسز میں آ جائیں تو جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہے جس میں ہم بالکل یقینی جگہ پر کھڑے ہیں. اس یقینی جگہ کا امتحان ہو جاتا ہے. مثلا جو قاعدے ضابطے ہم نے دریافت کیے ہیں ان کی بنیاد پر ہم ایک مشین بنا دیتے ہیں. وہ مشین بعض اوقات ایسی نازک ہوتی ہے کہ جس کے نتائج مہلک ہو سکتے ہیں. مثلا 400 لوگوں کو بٹھا کے جہاز میں اڑا دینا، ایک شٹل مریخ میں بھیج دینا. تو اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں، ایک شٹل، ایک جہاز، ایک ہیلی کاپٹر، اگر آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو سینکڑوں حقائق ہیں جن کے اعتراف کے بغیر نہیں اٹھ سکتا. یعنی ان پر اتنا یقین و اعتماد ہوتا ہے، اتنا یقین و اعتماد ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس میں ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں. اگر ناکامی ہوتی ہے تو ہم اس کو حادثہ قرار دیتے ہیں، یعنی تلاش کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ کیا غلطی ہوئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مثلا جہاز کے حوادث، اس کی تاریخ اس وقت موجود ہے. یہ ایک بڑا قدم ہے. اس وقت نہیں محسوس ہوتا، معمول کی چیز بن گئی. ہم بیٹھتے ہیں اطمینان کے ساتھ اور پھر 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے پرواز کرتے رہتے ہیں 10,000 میٹر کی بلندی پر. لیکن وہ جو اڑ رہا ہے اس کے اڑنے کے پیچھے بے شمار حقائق ہیں جن کے بغیر یہ قدم نہیں اٹھایا جا سکتا. تو اس وجہ سے یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر العلم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ حقائق اتنے سے ہیں، لیکن اگر ادھر سے دیکھا جائے تو گنے نہیں جاتے. تو دونوں پہلوؤں کو رکھنا چاہیے ہمارے.
گفتگو کے دوران 2-3 چیزیں آپ نے ذکر کی، اگرچہ ہم ایک اور طرح سے بھی اس گفتگو کو آگے، میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں لیکن میں پہلے ان کو حل کرنا چاہوں گا، شاید وہ اس موقع سے براہ راست مناسب نہ ہو لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں وہ ذکر کیے. تو ایک تو آپ نے کہا بگ بینگ کا 1-2 مرتبہ آپ نے ذکر کیا، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ نیچرل سائنسز کی جب بات کر رہے ہیں ہم، تو نیچرل سائنسز میں آپ بہت سارے ایسے فیکٹس ہیں جو بظاہر ہمیں یوں محسوس ہو رہے ہیں کہ قرآن سے یا مذہبی تعبیر سے وہ بالکل میچ نہیں کرتے ہیں، یا ان کے درمیان کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک کانٹرڈکشنز ہیں. ان 2 چیزوں کو، کیا آپ نے ان چیزوں کو یا ان مقامات کو براہ راست ان پر کچھ تبصرہ کرنا چاہیں گے، یا آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہے، یہ فہم کی ہماری غلطی ہے چونکہ بات ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ تخلیق اور بگ بینگ کی ساری تھیوری کو، کیا آپ فقط، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے ہاں جو بگ بینگ کو تو لے لیتے ہیں، وہ قرآن کی ایک آیت بھی پڑھتے ہیں کانا تارت قن ففتقناہما، اور وہاں سے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو قرآن نے پہلے کہا تھا، لیکن باقی جو بگ بینگ کے ساتھ بات کی جاتی ہے اس کو نہیں تسلیم کرتے. تو اہل علم ایسی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کوئی درست رویہ نہیں ہے. آپ کے رویے میں اور ان کے رویے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، یا آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا کھول دیجیے. میرا تو احساس یہ تھا جہاں سے گفتگو شروع ہوئی ہے کہ ابھی ہم قرآن پر یا وحی پر یا انبیاء پر اس پر نہیں آئے، یعنی ابھی ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں جن پر ہم حقائق کو پرکھ سکتے ہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی مزید گفتگو کر لی جائے، اس کے بعد اس پر بھی آ جائیں گے. ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ کیا ہیں؟ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیے ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان ذرائع کے بارے میں ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ انسانی ذرائع ہیں. یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ان ذرائع پر اعتماد کی بھی ایک تاریخ ہے. یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں، نہیں، اس میں دھوکے کا امکان باقی رہتا ہے. اس پر بھی اعتماد ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں ہم بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں، یعنی اس وقت ہماری تاریخ میں بہت کچھ حاصل ہو چکا ہے. جی ہاں، اب جو آپ نے بتایا ہے، میں معذرت کے ساتھ، تیسرا بھی کوئی ذریعہ علم ہے؟ ایک تو حواس ہے، دوسری عقل ہے، تعقل، تیسرا بھی کوئی ذریعہ علم ہے؟ دیکھیے انسان کے پاس 3 ہی چیزیں ہیں. اب تک جتنا علم ہمارا ہے اس میں بنائے استدلال 3 ہی چیزیں بنتی ہیں، یعنی یا میرا تجربہ اور مشاہدہ، یا میرا عقلی استنباط جس کو آپ انفرنس کا طریقہ کہتے ہیں، جس میں موجود مقدمات سے استنباط کیا جاتا ہے، یا اصل اور فرع کے باہمی تعلقات دریافت کیے جاتے ہیں، اور یا اسٹیبلش ہسٹری، تاریخ. یعنی یہی چیزیں ہیں. اور یہ تاریخ بعض اوقات سائنس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. جب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کے فاسلز مل گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کو سمجھنے کا ایک اور مواد مل گیا. جب ہم کہتے ہیں فلاں جگہ پر ایک مخطوطہ دریافت ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کتاب کے بارے میں جو ہم اس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے اس کی تصدیق، تصویب کا ایک نیا ذریعہ دریافت ہو گیا ہے. تو اگر آپ غور کریں، یہ تاریخ میں نے بہت وسیع معنی میں بولا ہے، یعنی ماضی کی کسی چیز، خواہ وہ جمادات سے متعلق ہے، خواہ وہ انسانوں سے متعلق ہے، خواہ وہ نباتات سے متعلق ہے، اس کا کبھی ذریعے سے ہمارے علم میں آ جانا. میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے، اس کی بنیاد یا تو لوگوں کا اجماع اور تواتر ہوگا جس میں پہلی تاریخ سے لے کے آج تک سب کچھ روشنی میں ہوگا، یا اس کے پیچھے آثار کی دریافت ہوگی، یعنی کوئی شہر دریافت ہو گیا، کوئی برتن دریافت ہو گئے، کوئی جگہ دریافت ہو گئی، اس میں ہمارے پاس کچھ حقائق آ جاتے ہیں جس سے ہم نتیجہ نکال لیتے ہیں. یہ تینوں ذرائع ہیں جن میں انسان کھڑا ہو کے گفتگو کرتا ہے. چوتھا ذریعہ کوئی میرے علم میں نہیں ہے. یعنی تجربہ اور مشاہدہ وہ بنیادی چیز ہے، وہ تو ایک کسان کے لیے، ایک سائنسدان کے لیے وہی ابتدا ہے، بلکہ موجودہ علم زیادہ تر اس پر انحصار کر رہا ہے. اس کے بعد ہمارا عقلی استنباط، یعنی عقل اصل میں کام ہی ایسے کرتی ہے کہ اس کو مقدمات دے، اشیاء دے، ان سے انفر کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ انفرنس کا جو طریقہ ہے، استنباطی استدلال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ دوسری چیز ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. اس پر ہمارے بہت سے علوم کا انحصار ہے اس وقت. اور تیسری چیز اسٹیبلش ہسٹری. آپ استنباط اور انفرنس کی بات کرتے ہیں، یا ایک ہی درجے کا ہے یا نہیں؟ اس میں استخراجی اور استقرائی میں کچھ فرق ہے، ڈیٹکٹیو اور انڈکٹیو جو میتھڈ ہے؟ استقرا میں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ مواد جمع کرتے ہیں، یعنی اس میں تو یہ کیا جاتا ہے کہ مثلا ہم نے ایک کوے کو دیکھا کہ وہ کالا ہے، تو اب ہم نکل کھڑے ہوئے کہ اچھا دیکھتے ہیں کیا کوئی سفید کوا بھی ہے. تو جب ہم نے ساری دنیا کو دیکھ لیا تو اب استقرا کا نتیجہ ہم بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمام کوے سیاہ ہوتے ہیں. یہ استقرا میں تو اصل میں جو اشیاء کا مطالعہ ہے، یعنی اس میں تجربہ اور مشاہدہ ہی کام کر رہا ہے.
لیکن اس مشاہدے نے نتائج نکالنے ہیں نا. آپ نے شماریات میں کیا کیا جاتا ہے، یعنی آپ نے 2000 4000 لوگوں کو لے لیا، ان کے سامنے کچھ سوالات رکھے، اس سے کیا ہوا، اس سے ایک موضوع سے متعلق لوگوں کے جوابات کا استقراء ہو گیا، یعنی ہم نے جمع کر لیے، اور پھر اس کے بعد نتائج نکالنے کا جو عمل ہے اس میں پھر وہ ڈیڈکٹیو لاجک ہی آپ کے کام آتی ہے، کیونکہ جو مقدمات ہیں وہ اس سے ترتیب پا جاتے ہیں، لیکن اب ان فرق کرنے کا عمل یا استنباط کرنے کا عمل اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے. ہمارے تمام علوم ایسے ہی کام کرتے ہیں جتنے بھی. تو اس پہ بنیادی اعتراض ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا بہت کم ہوتا ہے اور جو ہم نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں وہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس سے نتیجے میں فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھیے دنیا میں اس وقت جتنی کچھ تنقید ہوتی ہے، یعنی انسان کے پاس پھر ایک اور دوسری چیز ہے نا، آپ نتیجہ نکال لیں گے، اس کے بعد یہ تنقید شروع کر دیں گے، یہ نتیجہ نکالیں گے میں تنقید شروع کر دوں گا. تو اس میں تنقید کرنے کی بنا کیا ہوتی ہے؟ ہم نے جو گفتگو ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے درمیان حقائق تک پہنچنے کا عمل جب بھی ہوگا تو معیار کیا ہے، یہ سوال انہوں نے اٹھایا تھا نا. تو معیار یہی ہے، یعنی آپ جتنی بحثیں وہ پڑھ لیجئے، جتنا فلسفہ اس کا مطالعہ کر لیجئے، جو کچھ بھی اختلافات ہو رہے ہیں کرنے، یا تجربے سے جٹلایا جا رہا ہوگا اور مشاہدے سے، یا عقلی استنباط کی غلطی واضح کی جا رہی ہے، وہ وہی چیز ہوتی ہے جس کو آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی چیز ملی، آپ نے اس سے ایک بڑا نتیجہ نکال لیا. تو یہ استنباط کے عمل میں غلطی ہو گئی ہے، یا مبالغہ ہو گیا ہے، یا اس میں بعض درمیان کے سٹیپس، بعض چیزیں حذف ہو گئی ہیں، یا آپ نے چھلانگ لگا کے کسی دوسری دنیا میں قدم رکھ دیا ہے. تو اس کی غلطی اسی طرح واضح کی جاتی ہے. انسان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ انہی چیزوں کو بنائے استدلال بنا کر ان کو ادھیڑنا شروع کر دیتا ہے. باہمی گفتگو، کون سا فلسفے کا نظریہ ہے، کون سی سائنس کی تھیوری ہے کہ جس کے ساتھ یہ حشر نہیں ہوا. ایک آدمی پیش کرتا ہے، اس کے بعد دوسرے لوگ اس کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیتے ہیں. اس سے علم آگے بڑھتا ہے. یعنی یوں نہیں ہوتا کہ پھر اس پوسٹ مارٹم کے نتیجے میں آخری چیز دریافت ہو جاتی ہے، نہیں، یہ عمل جاری رہتا ہے. تو میرے نزدیک آپ سارے علوم کا اگر مطالعہ کریں تو یہی طریقہ ہے جو آپ اختیار کریں گے.